मस्तूरात में अगर एक बीवी भी ठीक हो गई तो पूरे घर को दीन से आबाद कर देगी, पूरे घर को ठीक करेगी। मैंने कोई इतना लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, मुख्तसर चंद बातें अर्ज करूँगा और कुछ बेजोड़ भी होंगी, आगे पीछे रब्त नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तवज्जो रखेंगे, कोई ज़रूरी बात आ जाए उसको दिल दिमाग में जगा दें और पुरज़ोर समझने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल ये जगह अपनी जगह है। इस वक्त मुआशरे में मालूमात की कमी नहीं है। अगर कमी है और हकीकतन है तो मामूलात में। इल्म कई ज़ुबानों में आया, कई हवाले से। मोबाइल का इस्तेमाल अगर बजा हो तो बड़ी नेमत है, बेजा हो तो बहुत बड़ी लानत है। इसने बहुत सारी चीज़ें फराहम कर दी, बड़ी आसानी से तलाश करने वाले तलाश कर लेते। मालूमात आपके पास पहले भी होंगे, कुछ इस्तेहज़ार के तौर पर या दहानी के तौर पर चंद बातें अर्ज़ की जाएंगी। अगर आपके यहाँ बच्चे भी हैं तो उनको खामोश रखने की कोशिश करें, दाएं बाएं गुफ्तगू ना हो, ताकि चंद बातें जो अर्ज़ की जाएं उनको सही मानों में सुन के काम में लाया जाए और अमल की नीयत से सुने। असल गुफ्तगू बयान उसके बाद तशरीफ लाएंगे बहुत बड़े आलिम हैं, उस्ताद हदीस हैं, इल्मी गुफ्तगू बाकमाल गुफ्तगू को वो फरमाएंगे। बहरहाल मैं तमहीदन जब तक वो तशरीफ नहीं ले आते कुछ देर के लिए मैं चंद बातें अर्ज करूँगा। तवज्जो से समाअत फरमाएं, सुने और समझें। अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई या आपने सही मफ़हूम उसका नहीं समझा, तो फिर किसी से पूछ लें ताकि आपको सही मानों में इल्म हो जाए। कभी अपनी समझ कहीं से कहीं ले जाती है। शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी मतज़िलू एक मरतबा फरमा रहे थे, एक साहब नमाज के लिए आते थे, जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दे। मुझसे मिले और मैंने कहा कि जमात से नमाज नहीं पढ़ते हो। तो वो कहने लगे कि कुरान पाक में है कि जमात से नमाज ना पढ़ा करो। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैं हैरान रह गया, कुरान पाक में तो हुक्म है कि नमाज पढ़ो, वरकाऊ मार्रा कहीं जमात से पढ़ो,
وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنی، اس نے خود مطالعہ کیا تھا، اس نے آیت پاک پڑھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک عربی کا تنہا ہے اور ایک ہمارے اردو میں تنہا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس نے اپنے اردو والا سمجھا کہ نماز تنہا پڑھا کرو، اکیلے پڑھا کرو۔ ماں بہنوں بیٹیوں یاد رکھنا، خود سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کہ میں خود پڑھ کر ہی سمجھ لوں قرآن اور حدیث کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسے ذہین کوئی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی حضور سے سمجھا۔ ایک تو مزاج بنائے سمجھنے کا، اور خود نہ سمجھے، کسی سمجھدار سے سمجھے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ فضیلت ویسے تو نہیں ملی کہ ایک عالم دین، فقیہ محقق کے عالم دین سویا رہے، ایک آدمی ساری رات عبادت کرے، اس کے باوجود اس کی نیند اس کی عبادت سے بہتر ہو، آخر کوئی ہے تو صحیح راز۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہوا ہے۔ وہ واقعی ایسا ہی ہے، شیطان پر بھاری ہے، وزنی ہے، کہ آسانی سے نہیں ہٹے گا۔ آپ بھی فہم قرآن پیدا کریں، فہم حدیث پیدا کریں، سمجھنے والوں سے سمجھیں۔ قرآن پاک کا ایک حصہ تو وہ ہے جو قصص اور مثالیں ہیں، وہ تو خیر کوئی مطالعہ کرے کر لے، اس میں بھی دشواریاں پیش آئیں گی، لیکن ایک قرآن پاک کا وہ حصہ ہے جو قانون کا حصہ ہے، جسے ہم احکامات کہتے ہیں۔ قانون کا حصہ قانون دان ہی جانتے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی نہ وکیل بن سکتا ہے نہ جج بن جائے گا، اس کو حل وہی کریں گے جو قانون دان ہے۔ جو احکامات کا حصہ ہے وہ تو یاد رکھیں، کسی عالم سے ضرور پوچھیں، عالم ہو عالمہ ہو، جنہوں نے قرآن پاک کے احکامات کو سمجھا ہوا ہو۔ آپ لوگوں نے شاید کبھی دیکھی ہوگی، تفسیر عثمانی کے نام سے ہے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، ترجمہ حضرت شیخ الہند کا ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حاشیہ لکھ رہا تھا تو جس جگہ میں اڑ جاتا اس آیت کی تفسیر کہاں کیسے ملے گی، تو میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا۔ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرما دیتے کہ اس آیت کا مفہوم مطلب فلاں تفسیر، فلاں صفحہ اور شاید سطر بھی فلاں ہوگی، تو کبھی سطر بھی غلط نہیں ہوئی۔ اتنا بڑے ذہین آدمی تھے جسے ہمارے اکابرین چلتا پھرتا کتب خانہ اسے کہتے تھے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس کتاب کو میں یوں چلتے چلتے دیکھ لوں ایک نظر، وہ 26 سال مجھے نہیں بھولے گا، اور جس کتاب کو میں اس نظریے سے پڑھ لوں کہ میں نے اس کو رکھنا ہے، فرماتے تھے مر سکتا ہوں لیکن وہ بھولے گی نہیں۔ یہ تھا ان کا حافظہ۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، انور شاہ شیخ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ استاد محترم پڑھاتے پڑھاتے کبھی فرماتے تھے کہ اس آیت کا مطلب انور کیا ہوگا، کہاں ہوگا؟ وہ فرماتے تھے حضرت فلاں کتاب فلاں صفحہ فلاں سطر پہ دیکھا تھا۔ اتنا بڑا مطالعہ رکھنے والا آدمی، توجہ ہے تو سماعت فرمائے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت آپ قرآن پاک کی تفسیر کیوں نہیں لکھ لیتے؟ فرمانے لگے تفسیر تو وہ لکھے، توجہ، تفسیر تو وہ لکھے جس نے قرآن کو سمجھا ہو۔ اگر اتنا بڑا آدمی بھی کہے کہ میں نے ابھی قرآن پاک کو نہیں سمجھا اور میری بچی جس نے ابھی میٹرک کیا ہے وہ خالی اردو ترجمے سے دیکھ کے کہے جتنا میں نے سمجھا ہے کسی نے نہیں سمجھا، کتنا کم عقلی ہوگی؟ اگر قرآن پاک کے الفاظ ہٹا لیے جائیں، ترجمہ علیحدہ کر لیے جائیں تو خالی وہ ترجمہ نہیں کر سکتی، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کرنے لگی۔ میرا عرض یہ ہے زندگی بھر قرآن پاک کو سمجھتے رہیں اور کبھی دعویٰ نہ کریں کہ میں نے سمجھ لیا۔ ہمارے اکابرین میں گزرے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی کے والد تھے۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک پر اتنا محنت کی ہے، ایک حرف پر اتنا لکھ سکتا ہوں کہ اونٹ نہیں اٹھا سکے گا۔ 20 سے 25 من تو اونٹ اٹھا لیتا ہے، اونٹ نہیں اٹھا سکے گا، لیکن فرماتے تھے کہ میں نے ابھی قرآن کو سمجھا نہیں، خالی ترجمے سے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تفاسیر دیکھیں گے تو مستند تفاسیر، ہر کیمے نہ دیکھیں، خصوصاً میری نوجوان بچی ہیں، موبائل سے اس طرح کے علمی فائدے آسانی سے نہیں اٹھا سکتے، بھٹک جائیں گی، پھسل جائیں گی۔ آج کیا گیا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
لیتفقہوا فی الدین کے الفاظ ہیں کہ قرآن پاک کی فقہ حاصل کریں، سمجھ پیدا کریں، زندگی بھر اس پر لگا دیں، اللہ کامیابی دے گا۔ اور ایک یہ گزارش ہے جس عمل کے بارے میں آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں یہ میرا عمل قبول ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، علل اعلان کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل قبول ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، وہ 3 شرطیں پیدا کر لیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل قبول ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ ٹھیک۔ اگر ایمان نہیں ہے وہ عمل بیکار جائے گا۔ یہ انہی کے متعلق ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بیکار ہو جائے گا۔ اور کل قیامت کے دن نجات ہوگی عقیدے پر۔ آپ نے فہم دین کورس پڑھا ہے، گائے گائے چلتا بھی رہے گا۔ تو سب سے پہلے عقائد کی تصحیح، عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ 2-4 چند ایک عقائد سن رکھے، باقی ہمیں اکثریت کو پتہ نہیں ہوتا۔ عقائد کے معلومات بھی ہوں اور صحیح عقیدے کا پتہ بھی ہو، عقیدہ بھی ہو۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو پورے دین کو ماننا ضروری ہے، اور اسلام سے خارج ہونے کے لیے ایک چیز کا انکار بھی کفر میں داخل کر دے گا۔ تو صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ بد ہے، عقیدہ گندا ہے، عقائد صحیح نہیں ہے، اعمال بہت پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہوں، نجات نہیں ہوگی۔ پہلی چیز میری ہر ماں بہن بیٹی اپنے پلے باندھے، عقیدہ صحیح ہو۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا، ان الذین آمنوا والذین آمنوا، جہاں آمنوا کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی ہے عقیدہ ٹھیک کرو۔ عقائد اچھے ہوں، اگر عقائد صحیح نہیں، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک مثال سے سمجھیں، دھرتی پر سب سے زیادہ قیمتی جگہ، مقام مسجد ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور تمام مساجد کی ماں بیت اللہ ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اعلان بھی کیا تھا، حیران ہوں گے آپ،
اعلان کیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہے، جو بھی اس میں جمع کرائے حلال کا پیسہ جمع کرائے، ناجائز پیسہ اس میں ہم نہیں لیں گے۔ کافر ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حلال کا پیسہ چاہیے، حرام کا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ان کا ایمان اور عقیدہ تھا نہیں، اس وجہ سے بیت اللہ جیسی تعمیر بھی ان کو ایک رائی دانے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اب ذرا آپ دیکھیں، سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک، عقائد پر ہمارے اکابرین کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ عقائد آپ پڑھیں بھی، مفتی صاحب سے آپ عقائد پوچھیں بھی، ایک ایک عقیدہ پڑھ کر سمجھ کر عمل چاہیے، خالی باتوں پہ عمل نہ ہو، حقیقت پر عمل ہو۔ دوسری شرط مختصراً عرض یہ ہے، اخلاص چاہیے۔